میرا خواجہ ہندوستان آیا، بنگال آئے، غریب نواز بنگال آئے، نہیں بولو، بنگال آئے نہیں، بہار گئے، جھارکھنڈ گئے، ایم پی گئے، یو پی گئے، ہماچل گئے، حیدرآباد گئے، کہیں نہیں گئے نا۔ غریب نواز صرف لاہور سے پانی پت ہوتے ہوئے دلی آئے، دلی سے جے پور ہوتے ہوئے اجمیر گئے، مگر پھر بھی میرے غریب نواز کے ہاتھوں 90 لاکھ غیر مسلم مسلمان ہوئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہ آپ کے علاقے میں آئے، نہ بہار کے علاقے میں گئے، نہ یو پی کے علاقے میں گئے، نہ بنگلہ دیش کے علاقے میں گئے، نہ کسی اور علاقے گئے، مگر پھر بھی غریب نواز کے ہاتھوں کتنے مسلمان؟ سبھی بولو، کتنے مسلمان؟ 90 لاکھ۔ غریب نواز ہندوستان آئے، اجمیر میں نہ انہوں نے کوئی ٹویٹ کیا، نہ انہوں نے واٹس ایپ پہ کوئی میسج چھوڑا، نہ انسٹاگرام پہ کوئی ریل بنائی، نہ فیس بک پہ کوئی سٹوری ڈالی، کیونکہ یہ تھا ہی نہیں، نہ اشتہار چھاپا، نہ کوئی اجتماع کیا، نہ کوئی کانفرنس کی، پھر بھی غریب نواز کے ہاتھوں کتنے مسلمان؟ کتنے مسلمان؟ غریب نواز آئے، اگر لائے تو قرآن لائے، مگر غریب نواز نہ تلوار لائے، نہ تیر لائے، نہ میزائل لائے، نہ بندوق لائے، نہ کوئی اوزار لائے، نہ کوئی ہتھیار لائے، مگر پھر بھی غریب نواز کے ہاتھوں کتنے مسلمان؟ کبھی تم نے غور کیا جو ذات کہیں گئی نہ ہو، جو ذات کسی علاقے میں پہنچی نہ ہو، جو ذات کسی شہر میں گئی نہ ہو، جو ذات کسی قصبے میں پہنچی نہ ہو، جو ذات کسی اسٹیٹ میں گئی نہ ہو، جس ذات نے اجمیر میں کوئی اجتماع نہ کیا ہو، کوئی اشتہار نہ چھاپا ہو، نہ یہ اعلان کیا ہو اسلام پھیلاؤ کانفرنس، جو ذات نہ تلوار لائی ہو، نہ تیر لائی ہو، نہ بندوق لائی ہو، نہ ہتھیار لائی ہو، وہ ذات 90 لاکھ غیر مسلم کو مسلمان کیسے کر سکتی ہے؟ سبحان اللہ سبحان۔ اس لیے کہ ہم یہاں آئے ہیں، کچھ سکھائیں گے، کچھ بتائیں گے، تبھی تم سیکھو گے، تبھی تم جانو گے۔ تم کہیں جاؤ گے کسی علامہ کے پاس، کسی مفتی کے پاس، کسی پیر کے پاس، جو وہ بتائیں گے، جو وہ سکھائیں گے، تو ہی وہ تم سیکھ پاؤ گے۔ یا ہم ہتھیار دکھائیں، یا ہم آپ کو اجتماع میں بلائیں، تبھی آپ ہماری دعوت کو قبول کرو گے، تبھی آپ ہماری باتوں پہ عمل کرو گے۔ مگر غریب نواز نہ کسی علاقے میں گئے، نہ کسی شہر میں گئے، نہ ہی کوئی اجتماع کیا، نہ ہی تیر لائے، نہ ہی تلوار لائے، مگر پھر بھی غریب نواز کے ہاتھوں 90 لاکھ مسلمان ہوئے۔ میں نے یہ سوچا یہ سوال کس سے کیا جائے؟ کسی عالم سے، کسی مفتی سے، کسی علامہ سے۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے جواب مختلف ہو، جواب میں اختلاف ہو، عالم تصور میں غریب نواز سے ہی پوچھ لیتا ہوں، اے عطائے رسول، اے ہند الولی، اے غریب نواز، آپ ہندوستان آئے، آپ کہیں گئے نہیں، آپ نے کوئی اجتماع نہ کیا، آپ نہ تیر لائے، آپ نہ تلوار لائے، نہ ہی کتابوں کا انبار لائے، مگر آپ کے ہاتھوں 90 لاکھ غیر مسلم مسلمان کیسے ہو گئے؟ تو غریب نواز کی روحانیت جواب دیتی ہے کہ ہاں یہ سچ ہے، نہ میں کسی علاقے میں گیا، نہ میں کسی بستی میں گیا، نہ میں کسی شہر میں گیا، نہ میں تلوار لایا، نہ تیر لایا، نہ کتابوں کا انبار لایا۔ اگر معین الدین ہندوستان کچھ لایا ہے تو مدینے سے مدینے والے کا کردار لے کر آیا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
مختار دو عالم کانفرنس، اولاد علی، آل نبی، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، یاد فیضان رکھو، مخدوم سمنا۔ اسلام تقریر سے نہیں پھیلا، اسلام جلسوں سے نہیں پھیلا، اسلام مناظروں سے نہیں پھیلا۔ ارے قسم خدا کی، صحابہ کی سیرت دیکھو، صدیق اکبر ہو، فاروق اعظم ہو، عثمان غنی ہو، مولا علی ہو، عشرہ مبشرہ ہو، جن جن علاقوں سے گزر جاتے چہرہ دیکھتے تھے، لوگ اسلام کو قبول کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ آج اسلام جس طریقے سے پھیلنا چاہیے پھیل نہیں رہا، اس کی وجہ جانتے ہو؟ بہت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو اسلام پھیلا رہا ہے وہ خود سیرت سے خالی ہے۔ جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں سامعین، ان کا ذوق الگ ہے۔ پہلے کے زمانے میں چاہے غوث اعظم کی ذات ہو، مخدوم سدنا کی ذات ہو، اولیاء کرام کی ذات ہو، ان کا کردار اتنا اعلیٰ تھا، اتنا اعلیٰ تھا کہ بارگاہ میں بیٹھنے کی ضرورت تو بعد میں، کتنے لوگ چہرہ دیکھ کر ایمان لے آتے تھے۔ آج اسلام اتنی تیزی سے پھیل نہیں رہا۔ وجہ یہ ہے کہ جس چیز کی ضرورت قوم کو سب سے زیادہ ہے، ہماری قوم تو قوم، ہم جیسے لوگوں میں وہ چیز بالکل پائی نہیں جاتی۔ ہم نے جو تبلیغ کی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اعمال صالحہ کرنی چاہیے۔ اس مجمع میں کوئی مجھے بتا سکتا ہے نماز فرض کب ہوئی؟ بتائیے، امت پر نماز فرض کب ہوئی؟ پتا ہے؟ معراج کی رات۔ کب ہوئی؟ بول تو دو۔ معراج حضور کو کب ہوئی؟ 53 سال کی عمر میں، 52 سال 6 مہینے میں نماز فرض ہوئی۔ روزہ کب فرض ہوا؟ ہجرت کے دوسرے سال، 55 سال میں۔ زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟ ہجرت کے چوتھے سال، یعنی 57 سال میں۔ حج کب فرض ہوا؟ 6 سال، 8 سال یا 9 سال میں، یعنی حضور کی جب عمر تھی 60 سال۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضور کی عمر 53 سال، تب نماز فرض، 55 سال تب روزہ فرض، 57 سال تب زکوٰۃ فرض، 60 سال تب حج فرض، یہی نا؟ تو 53 سال سے پہلے امت پر نماز فرض تھی؟ بولیے، امت پر حضور پڑھتے، صحابہ پڑھتے، مگر امت پہ فرض 52 سال میں نماز نہیں، روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں، رمضان کا روزہ۔ 40 سال سے لے کر 53 سال تک نہ نماز کی فرضیت، نہ روزے کی فرضیت، نہ زکوٰۃ کی فرضیت، نہ حج کی فرضیت۔ تو سوال یہ ہے کہ اعلان نبوت کے بعد 13 سال میرے آقا نے کیا کیا؟ نماز کی تو تبلیغ کی نہیں ہوگی، روزے کی تو تبلیغ کی نہیں ہوگی، زکوٰۃ کی تبلیغ تو کی نہیں ہوگی، حج کرنے کے لیے تو کہا نہیں ہوگا،
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 نہ نماز فرض، نہ روزہ فرض، نہ حج فرض، نہ زکات فرض، تو آخرکار میرے آقا نے تبلیغ کس بات کی؟ اس کا جواب حضرت خدیجہ دیتی ہے۔ جب میرے آقا پہ وحی نازل ہوئی، آقا گھر میں آئے، بدن کانپ رہا تھا، میں نے کمبل اڑایا تو میں نے ایک بات کہی کہ میرے سرتاج، آپ گھبرائیں نہیں، اللہ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ پریشان مت ہوں، اس لیے کہ جو صفت آپ کے اندر ہے، 7 یا 8 صفات، روئے زمین میں کسی کے اندر وہ صفت نہیں ہے۔ پہلی صفت یہ ہے کہ میرے سرتاج آپ دلوں کو جوڑنے والے ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ آپ دلوں کو جوڑنے والے ہیں۔ مصطفیٰ نے 40 سے پہلے ہو، 53 تک ہو یا 63 تک ہو، میرے مصطفیٰ نے 2 ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑا ہے۔ نماز بعد میں، روزہ بعد میں، حج بعد میں، زکات بعد میں، پہلے میرے آقا نے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ابن داؤد کی حدیث پاک ہے کہ کیا میں تمہیں کوئی ایسا عمل نہ بتا دوں جو نماز سے بھی افضل ہے، جو روزے سے بھی افضل ہے، جو صدقہ دینے سے بھی افضل ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، وہ کون سا عمل ہے جو نماز سے افضل، روزے سے افضل، زکات سے افضل؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر 2 دشمن ہو، 2 دلوں میں دوریاں ہو، اگر ان دوریوں کو قریب میں کوئی بدل دے تو اس کا یہ عمل نماز سے بھی افضل ہے، روزہ رکھنے سے بھی افضل ہے، صدقہ اور خیرات کرنے سے بھی افضل ہے۔ بات بہت معمولی ہے، جمعہ میں نمازی مل جاتے ہیں، عید میں تو بہرحال مل جاتے ہیں۔ عمرہ کرنے والوں کی تعداد بہت، اب تو عمرہ کرنے عام ہو گیا ہے، زکات دینے والے بہت، روزہ رکھنے والے بہت۔ مسلمانوں ایمانداری سے بتاؤ، تم نمازی تو بن گئے ہو، روزے دار تو بن گئے ہو، زکات دینے والے بن گئے ہو، خانہ کعبہ کا طواف کرنے والے بن گئے ہو، جس چیز کی تبلیغ مصطفیٰ نے پوری زندگی کی ہے، دلوں کو جوڑنا، کیا کبھی تم نے اپنے علاقے میں دلوں کو جوڑنے کی کوشش کی ہے؟ بولیے۔ آج مسلمانوں کا المیہ یہ ہے، پہلے مسلمانوں کی پہچان کہ مسلمان بڑے پیار سے رہتا ہے، مسلمان شیر و شکر ہو کے رہتا ہے، مسلمان اتحاد کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، مگر آج مسلمانوں کی بستی اس نام سے جانی جاتی ہے کہ جہاں سب سے زیادہ لڑائی ہو، جہاں سب سے زیادہ جھگڑا ہو، جہاں نالی پہ اختلاف ہو، جہاں اینٹے کے 4 انچ نکلنے پہ مڈر ہو جاتا ہو، وہ علاقہ کسی اور کا نہیں بلکہ وہ علاقہ مسلمانوں کا ہے۔ نماز پڑھنے سے ایک بات بتاؤں مولانا شمیم صاحب، نماز فرض ہے، اہم عبادت ہے، نماز پڑھنے سے تمہیں فائدہ ملے گا، اسلام کو کوئی فائدہ نہیں۔ تمہارے مذہب کو فائدہ ہے تمہاری نماز پڑھنے سے؟ بولو۔ نماز پڑھو گے تم جنت میں جاؤ گے، نہیں پڑھو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ روزہ رکھو گے تو جنت میں جاؤ گے، نہیں جاؤ گے تو نہیں رکھو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ زکات دو گے تو جنتی، نہیں دو گے تو جہنمی۔ یہی ہے نا؟ لیکن اس سے اسلام کو فائدہ کچھ ہے؟ آپ زکات دو یا نہ دو،
تمہارے مذہب کو کوئی فائدہ نہیں. آپ روزہ رکھو یا نہ رکھو, تمہارے دین کو کوئی فائدہ نہیں. آپ حج کرنے جاؤ یا نہ جاؤ, مذہب اسلام کو کوئی فائدہ نہیں. لیکن ہاں, اگر تم نے اخلاق کی, نبی کی سیرت پر گزر کر اپنی زندگی کو گزاری, کبھی جھوٹ نہیں بولے, جوا نہیں کھیلا, شراب نہیں پیا, ایماندار رہے, وعدہ خلافی نہیں کی, دوستی نبھاتے رہے, پڑوسیوں کا حق ادا کرتے رہے, ماں باپ کا احترام کرتے رہے, تو نماز سے تمہیں فائدہ ہے. مگر نبی کی سیرت پر عمل کرو گے تو صرف تمہیں ہی فائدہ نہیں ہے بلکہ مذہب اسلام کو فائدہ ہے. جب تم گزرو گے تو لوگ کہیں گے کہ عبداللہ اتنا اچھا ہے تو اسلام کتنا پیارا ہوگا. جب یہ کتنا سچا ہے تو اسلام کتنا سچا ہوگا. آج مسلمانوں کی جو سب سے بڑی کمی ہے کہ ہم پیدائشی مسلمان تو بن گئے ہیں, نام کے مسلمان تو ہو گئے ہیں, مگر حقیقت میں جو مسلمان ہونا چاہیے تھے وہ ہم نہ بن پائے. آپ کیا ہیں, ہندو ہیں کہ مسلمان ہیں؟ سبھی بولو, ایک دم جھوٹ نہیں بولنا, صحیح بولنا. سکھ ہو, جینی ہو, ہندو ہو, پنجابی ہو, مسلمان ہو, کیا ہو؟ ارے تو سب بول دو بھاؤ. آپ لوگ کیا ہو؟ کیا ہو؟ مسلمان ہونا. یہ مسلمان آپ کو میں نے کہا ہے کہ آپ نے خود کہا ہے؟ آپ نے خود کہا ہے. تو بس گزارش یہ ہے کہ جو تم نے اپنے آپ کو خود کہا ہے وہی تم نظر آؤ. تم نے اپنے آپ کو مسلمان کہا ہے تو قسم خدا کی مسلمان نظر آؤ. تم نے اپنے آپ کو مسلمان کہا ہے تو کبھی پوری زندگی جھوٹ مت بولو, کیونکہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا. مسلمان وہ ہوتا ہے جو کسی پر ظلم نہیں کرتا. مسلمان وہ ہوتا ہے جو ماں باپ کا احترام کرتا ہے. مسلمان وہ ہوتا ہے جو جوا نہیں کھیلتا. مسلمان وہ ہوتا ہے جو شراب کی طرف ہاتھ نہیں لگاتا. اگر تم نے اپنے آپ کو مسلمان کہہ دیا ہے تو وہی مسلمان بن کر دکھا. اسلام جو پھیل نہیں رہا ہے, آج ہم غیروں کا شکوہ کرتے ہیں کہ غیر ہمارے پیغمبر کی گستاخی کر رہا ہے. کہتے ہیں کہ نہیں, اس سے کہیں زیادہ ہم گستاخ ہیں. بات بری لگے گی, اس کو تو پیغمبر کے بارے میں معلوم نہیں اس لیے گستاخیاں کر رہا ہے. اور ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے نا, ہم نے کبھی اس نبی کی پوری سیرت کا مطالعہ کیا ہی نہیں. جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس کے کردار کو نہیں جانتے, جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس کی زندگی کو نہیں جانتے, جس کا کلمہ پڑھتے ہو وہ اپنوں کے ساتھ کیسے رہتا تھا یہ نہیں جانتے, جس کا کلمہ پڑھتے ہو وہ ظلم اس نے کیسے سہا یہ نہیں جانتے, جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس نے ایثار کی کتنی بڑی مثال دنیا کے سامنے پیش کی ہے تمہیں پتہ نہیں. کلمہ پڑھ رہے ہو تو نبی کی سیرت پر عمل کرو. میں ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ حضرت فخر جہاں دہلوی, کیا نام ہے؟ فخر جہاں دہلوی, یہ حضرت محبوب الہی کے خلیفہ تھے. اپنے مریدوں کے ساتھ جا رہے تھے تو راستے میں ایک پنڈت دکھائی دیا. وہ پنڈت کمزور تھا, ناتواں تھا. حوض پر اپنے بھکتوں کو وہ اسنان کرا رہا تھا. تو دیکھا کہ سارے موٹے موٹے جو پنڈت ہیں ان کے پاس تو بھکت ہے, مگر ایک کمزور پنڈت ہے, اس کا کوئی بھکت نہیں. تو اپنے مریدوں سے کہا کہ اگر آپ اجازت دو تو میں اس پنڈت کے چہرے پہ مسکان لے آؤں. مریدوں نے کہا حضور
آپ ہمارے پیر ہیں، ہم آپ کو کیا اجازت دیں گے؟ آپ اگر چاہتے ہیں تو آپ خود ہی جائیں اور اس پنڈت کے چہرے پہ مسکان لائیں۔ حضرت فخر جہاں دہلوی نے لباس بدلا، پنڈت کے پاس گئے، کمزور تھا، ناتما تھا، بوڑھا تھا، کہا ہمیں اسنان کرنا ہے، اس نے اسنان کرایا، آپ نہا کے باہر آئے، آپ نے اس کو 5 روپیہ دیا، پنڈت کے چہرے پہ مسکان آ گئی۔ بولو سبحان اللہ، تاکہ مجھے لگے کہ بیدار ہو۔ دوبارہ پھر گئے، ویسے ہی نہایا، پنڈت کو 10 روپیہ دیا، پنڈت کا چہرہ کھل گیا۔ تیسری بار گئے، پھر ویسے ہی کیا، اور آپ نے پیسہ دینے کی کوشش کی تو پنڈت نے کہا کہ مہاراج اسنان بعد میں ہوگا، پہلے آپ آج ہمارے گھر چلیے۔ کہاں چلیے؟ ہمارے گھر چلیے۔ حضرت فخر جہاں دہلوی اس کے ساتھ گھر چلے گئے، آپ کو تخت پر بٹھایا اور سارے پریوار والے، سارے فیملی والے نیچے بیٹھ گئے۔ تو حضرت فخر جہاں دہلوی نے کہا ایسا کیوں کر رہے ہو؟ میں تو تمہارا بھکت ہوں، تم مجھے اسنان کراتے ہو، تمہاری جگہ تخت ہے، میری جگہ زمین ہے، تم اوپر بیٹھو، میں نیچے بیٹھتا ہوں۔ اس پنڈت نے کہا نہیں، آج آپ بیٹھیے، کچھ بات کرنے کے لیے آپ کو میں نے بلایا ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ جب پہلی بار آئے تو میں نہیں سمجھا کہ آپ کون ہیں۔ آپ جب دوبارہ آئے تو مجھے احساس ہوا کہ آپ اپنے نہیں ہو بلکہ آپ کوئی اور ہو۔ جب تیسری بار آئے تو مجھے یقین ہو گیا کہ آپ ہندو نہیں ہو، آپ مسلمان ہو۔ تو کہا کوئی بات نہیں، اگر تجھے احساس ہو گیا کہ میں مسلمان ہوں تو مجھے اپنے گھر لانے کی ضرورت کیا؟ اس پنڈت نے کہا مہاراج جس نبی کا امتی اتنا شاندار ہو، اگر اچھا لگے تو بول دو سبحان اللہ۔ جس نبی کا امتی اتنا شاندار ہو کہ غیروں کے چہرے پہ مسکان لانے کے لیے اپنا چولا بدل دے، وہ نبی کتنا شاندار ہوگا۔ ہم نے آپ کو گھر پہ بلایا اس لیے ہے تاکہ آپ اسی نبی کے دامن سے وابستہ کر دیں جو اس کا اختیار، جو محبوب ایک امت کا نہیں بلکہ ساری امتوں کا محبوب ہے، جس کا کردار اپنوں کے لیے ہی نہیں بلکہ جس کا کردار ساروں کے لیے پیارا ہے۔ اسلام کردار سے پھیلا ہے۔ محبوب الہی کی ذات پاک ہو، غریب نواز کی ذات پاک ہو، اولیاء کرام کی ذات پاک ہو، ان نفوس قدسیہ کے کردار نے دنیا کے سامنے اسلام پیش کیا۔ آج تم بھی چاہتے ہو کہ تمہاری عزت ہو، آج تم بھی چاہتے ہو تمہارا احترام ہو، آج تم بھی چاہتے ہو کہ تم عزت کے ساتھ زندگی گزارو، تو تمہیں کچھ اور نہیں کرنا ہے بلکہ نبی کا غلام بن کر اس طور پہ رہنا ہے کہ نبی کی ہر ہر ادا کو قبول کرنا ہے۔ نعرہ لگانے سے کوئی عاشق نہیں بنتا، جلسہ جلوس کرنے سے کوئی عاشق نہیں بنتا۔ اصل عاشقی تو یہ ہے کہ محبوب نے جو کردار دیا ہے اس کردار پہ عمل کر کے جب تم نعرہ یا رسول اللہ کا لگاؤ گے تو قسم خدا کی اس نعرے کا اثر دوسروں پر بھی ہوگا اور وہی نعرہ تمہاری نجات کا ذریعہ بنے گا۔ آج نعروں کا اثر نہیں کیونکہ ہمارے کردار نہیں، آج تقریر کا اثر نہیں کیونکہ ہم خود کردار سے خالی ہیں، آج پیروں کا اثر نہیں کیونکہ پیر عمل سے خالی ہے، خطیب کردار سے خالی ہے۔ تو بتاؤ یہ عوام کہاں کردار والی ہو؟ آؤ مل کر اسی نبی کی سیرت پر عمل کریں جس کو رب نے کہا
فقد لبستو فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. اے مصطفیٰ، جو تم نے 40 سالہ زندگی ان کے سامنے گزاری ہے، یہی زندگی ان کے لیے بطور معجزہ ہے. ہم حضور کی سیرت پر عمل کریں، محبت قائم کریں، علماء کا احترام کریں، اپنے علاقے کی مسجدوں کو آباد کریں، اپنے علاقوں کے مدرسوں کو آباد کریں. یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کے علاقے میں خود مولانا شمیم صاحب جامعہ شب میں میرے ساتھ پڑھے ہوئے ہیں، اور یہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میری عادت نہیں ہے کہ میں کسی کی تعریف کروں، یہ بخدا کہہ رہا ہوں، بڑی صلاحیت تھی، بڑے محنتی تھے، تقریریں اس دور میں بڑی اچھی کیا کرتے تھے. تب ہم لوگ بولتے نہیں تھے، جو کام دیا جاتا اس کام کو پوری محنت اور ایمانداری سے کیا کرتے تھے. آج روپیہ پیسہ کمانے کے لیے لوگ اپنے شہر کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے علاقے کو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ پیسہ آ جائے، مگر مولانا شمیم صاحب قبلہ آپ کے علاقے میں، اپنے علاقے میں رہ کر کے یہ دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ جو مثل مشہور ہے، چراغوں کے تلے اندھیرا ہوتا ہے، تاکہ میں کام کر کے دنیا کو بتا دوں یہ اور چراغ ہیں جس کے تلے اندھیرا ہوتا ہے، مگر یہاں اس چراغ کے نیچے اندھیرا نہیں ہوگا. اس لیے وہ چراغ ہے، مگر انہوں نے علم کی شمع روشن کی ہے، اور جہاں علم کی شمع روشن ہو وہ نہ خود اندھیرے میں رہتا ہے اور نہ ہی آنے والے کو اندھیرے میں رکھتا ہے. آج ضرورت ہے علاقے میں علم کی، عمل کی اور نبی کے پیغام کو عام کرنے کی. اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم علاقے کے علماء کو مضبوط کریں. ہماری تو بڑی عجیب عادت ہے، پیر صاحب آ جاتے ہیں تو ہاتھ پیر چوم کے ایسا لگتا ہے کہ آج ہی جنت مل جائے گی. یہ قوم عجیب ہے، جتنی دور سے بلاؤ اتنی ہی زیادہ دیوانی یہ قوم، اور جتنے قریب سے بلاؤ اتنی محبت میں کمی. ابھی بغداد سے کوئی آ جائے، مدینے سے کوئی آ جائے، سید ہی آئے، پورا علاقہ بھر جائے گا، کیونکہ ہماری عادت عجیب ہے. اور ہم نے یہ بتا رکھا ہے کہ پیر صاحب کے قدم کے نیچے جنت ہے. نادانو، یہ بات کھل کے بول رہا ہوں، جس پیر کے قدموں کے نیچے جنت تلاش کر رہے ہو، جنت 700 کلومیٹر آنے والے پیر کے نیچے ہو یا نہ ہو، تیرے گھر میں جو چرپائی پہ لیٹی ہوئی تیری ماں ہے، تیری ماں ہے، اس کے قدموں کے نیچے تجھے جنت ملتی ہوئی نظر آئے گی. وہ جنت آپ کو نہیں چاہیے. پیر صاحب آ گئے، علامہ صاحب آ گئے، وہ جنت چاہیے. ارے ہمارا دیدار محبت سے کرو، کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا مجھے نہیں پتا، مگر قسم خدا کی ایک بار ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لو تو ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا. تو علاقے کے علماء کی کوئی قدر نہیں، کیونکہ وہ قریب کا ہے. دور کا ہوگا تو صاحب کوئی بات نہیں. اپنے قریب علماء کی عزت کیجیے. اس نے اپنا وقت دیا ہے آپ کے لیے، آپ کی نسلوں کے لیے، آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے، آپ کی بچیوں کے مستقبل کے لیے. تو آپ ان کا ساتھ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ ارے بولو نا، دو گے؟ کیونکہ اس علاقے میں بچیوں کا مدرسہ بہت کم ہے. جامعہ قادیہ للبنات مولانا شمیم صاحب نے قائم کیا ہے. آپ ان کا ساتھ دیں اور دنیا کو بتا دیں کہ سیمانچل کے سنی مسلمان صرف دور سے آنے والوں کو ہی نہیں نوازتے بلکہ اپنے علاقے کے علماء کو بھی نوازتے ہیں اور ان کا ادب و احترام کرتے ہیں. ہم سب کی
اللہ کی بارگاہ میں ہی دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمارے اس جلسے کو قبول فرمائے. آمین تو بول دو. کوئی بجلی کا بل زیادہ تھوڑی آ گیا کہ پریشان ہو. آپ کا یہاں آنا، علماء کا بیٹھنا، سب اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمیں نبی کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری صفوں میں اللہ اتحاد فرمائے، علماء کا اقبال بلند فرمائے، اور ہمارے جلسے یوں ہی پھلتے پھولتے رہیں تاکہ دین کی تبلیغ ایک صحیح پیمانے پہ ایک صحیح شکل میں ہوتی رہے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.